قدسی بھی چومتے ہیں ادب سے یہاں کی خاک، قدسی بھی چومتے ہیں ادب سے یہاں کی خاک، قسمت پہ چومتا ہے مدینہ حضور کا، آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا۔ حمد اور صلات کے بعد نہایت ہی واجب احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کا دورانی میدانی لاسانی ایمانی پروگرام بسلسلہ حاضری مکین گنبد خضرا اس حوالہ سے امکان پذیر ہے، اس کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید زین العابدین دامت برکاتہ القدسیہ عالم نبوی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری سید رسول صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان الشیخ قادری دامت برکاتہ القدسیہ، اور میرے محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد احمد صاحب محمدی سیفی دامت برکاتہ القدسیہ، اور محترم عزت کے لائق مسافر مدینہ جناب بھائی عبد الرزاق صاحب اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ مسافر مدینہ ہے، حضور کے مدینہ طیبہ کی حاضری کا شرف ان کو حاصل ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی پاک اور مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کے گنبد خضرا کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، یعنی اس شہر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ قسم فرما رہا ہے اس شہر کی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، تو یعنی اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں، تو اللہ اس شہر کی قسم کھا رہا ہے۔ تو اس شہر کی قسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے، کیونکہ قسم جو کھائی جاتی ہے وہ اظہار تعظیم کے لیے کھائی جاتی ہے، اظہار تعظیم کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، تاکہ جو ہے وہ لوگوں پر اس کی تعظیم اور اس کی شان اور عظمت اس کا اظہار ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز عظمت والی، بزرگی والی ہے، عزت و شرف والی ہے، اس کو اللہ کا نہایت زیادہ قرب ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جو یہ اس شہر کی قسم کھائی ہے، اس قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اس قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ نے اس لیے اس شہر کی، مکہ کی قسم کھائی کہ اس میں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اس مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر ہے تو اللہ نے اس گھر کی وجہ سے، اس کی حرمت کی وجہ سے اس شہر کی قسم کھائی، ایسا نہیں۔ کیا اس شہر میں بیت اللہ کے اندر مقام حکیم ہے تو کیا اس وجہ سے اللہ نے قسم کھائی؟ نہیں۔ تو کیا مکہ مکرمہ بیت اللہ کے ساتھ ملتزم شریف ہے تو کیا اس ملتزم کی جو ہے حرمت کی وجہ سے، اس کی جو ہے فضیلت کی وجہ سے اللہ قسم کھا رہا ہے؟ تو نہیں۔ تو کیا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ جنت سے آنے والا پتھر جسے حجرت اسود کہا جاتا ہے، جس کے اوپر میرے کریم آقا کے لب مقدس، روحاں والے لب مقدس جس پتھر پر لگے، کیا اس پتھر کی وجہ سے بیت اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے اس شہر کی؟ نہیں۔ تو کیا اسی کے ساتھ رکن یمانی پتھر ہے تو کیا اس کی وجہ سے اس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ نہیں۔ کیا اس بیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم ہے جس کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، کیا اس کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ نہیں۔ تو کیا اسی شہر میں صفا اور مروہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کو شاعر اللہ کہا، کیا اس صفا مروہ کی صحیح کی وجہ سے
اس مکہ مکرمہ کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ نہیں. کیا مقام منہا، مقام مزدلفہ اور مقام ابو قبیس، کیا اس اور جبل رحمت، جبل نور، جبل سور، کیا ان وجوہات کی وجہ سے اس بیت اللہ مکہ مکرمہ کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ تو نہیں. تو پھر سوال ہوتا ہے کہ جب یہ تمامی چیزیں جو مقدس اور شرف والی، بزرگی والی، عزت و مقام اور مرتبے والی ہے، تو ان تمامی اشیاء کی وجہ سے قسم نہیں کھائی جا رہی، تو پھر قسم کھانے کا مقصد کیا ہے؟ اے معبود، قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، معبود مجھے اس مکہ کی قسم اس لیے کہ اس مکہ شہر میں تم تشریف فرما ہو. محبوب قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس شہر میں آپ تشریف فرما ہے. پتہ چلا کہ یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے یہ محمد عربی کی وجہ سے ہے، تو لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ مکہ کو عزت ملی مصطفیٰ کا صدقہ، ملتزم کو عزت ملی مصطفیٰ کا صدقہ، مقام ابراہیم کو عزت ملی مصطفیٰ کا صدقہ، رکن یمانی کو عزت ملی مصطفیٰ کا صدقہ، حجر اسود کو عزت ملی مصطفیٰ کا صدقہ، مقام حبیب کو عزت ملی مصطفیٰ کا صدقہ، میزاب احمد کو عزت ملی مصطفیٰ کا صدقہ، آب زمزم کو عزت ملی مصطفیٰ کا صدقہ، مقام ابراہیم کو عزت ملی مصطفیٰ کا صدقہ، مینار مزدلفہ کو عزت ملی مصطفیٰ کا صدقہ، صفا مروا کو عزت ملی مصطفیٰ کا صدقہ، سور اور جو ہے وہ سور اور جبل نور کو عزت ملی مصطفیٰ کا صدقہ. اب میں بتانا ہی چاہتا ہوں، محبوب مکے میں ہو تو مکے کی قسم ہے، محبوب مدینے میں ہو مدینے کی قسم ہے، کیونکہ مکین گنبد خضرا کی وجہ سے، مکین گنبد خضرا کی وجہ سے یہ قسم کھائی جا رہی ہے. اور پھر مکین، جو مکین ہوتا ہے، گھر کے اندر مکین کوئی نہیں، گھر کے اندر مکین کوئی نہیں، تو اس گھر کی عزت کوئی نہیں، اس گھر کی عزت کوئی نہیں. مکین جدھر جائے عزت پیچھے جائے، کیونکہ مکان کو زینت مکین کی وجہ سے ہے، مکان کو زینت مکین کی وجہ سے ہے. اگر مکین گنبد خضرا مکے میں رہیں تو مکہ افضل، اگر مدینے میں جائیں تو مکے سے مدینہ افضل، مکے سے مدینہ افضل. اور پھر یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ کا نبی جو جگہ اس کو اور اس کے رب کو سب سے زیادہ محبوب ترین ہوتی ہے، اس جگہ پر اللہ کے نبی کا وصال ہوتا ہے. جو جگہ روئے کائنات میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے نبی کو محبوب ہوتی ہے، اس جگہ پر اس نبی کا وصال ہوتا ہے. پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ، مکین گنبد خضرا، حضور کی تربت انور، حضور کی قبر مبارک روئے کائنات کی ہر شے سے افضل اور اعلیٰ ہے. یعنی جہاں میرے آقا کا وجود انور جس مٹی کے ساتھ مس ہے، روئے کائنات کے تمامی علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ تربت انور کی مٹی وہ بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، بیت المقدس سے بھی اعلیٰ ہے، مقام ابراہیم سے بھی اعلیٰ ہے، عرش عظیم سے بھی اعلیٰ ہے. میں نے کیا کہا؟ عرش عظیم سے بھی اعلیٰ ہے. وہ مکین گنبد خضرا جہاں میرے اور آپ کے آقا جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہے، وہ مٹی وہ مقام ابراہیم سے بھی اعلیٰ ہے، وہ
عرش عظیم سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے عرش بعد میں، فرش بعد میں، کرسی بعد میں، لوح بعد میں، قلم بعد میں، فرشتے بعد میں، نبی بعد میں، رسول بعد میں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ خدا کے بعد اگر اس کائنات رب میں کسی کی شان ہے، عظمت ہے اور بزرگی ہے اور جو عظمت عزت کے لائق ہے، وہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی لال ہے۔ اس لیے مکین گنبد خضرا جہاں تشریف فرما ہے وہ جگہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، مقام ابراہیم سے بھی اعلیٰ ہے، بیت المقدس سے بھی اعلیٰ ہے، عرش عظیم سے بھی، عرش عظیم سے بھی، عرش بعد میں ہے، عرش تو میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے، عرش عظیم سے بھی اعلیٰ ہے، لوح و کرسی سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی کرتا چلوں، قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم، جہاں سے بندے کی تخلیق کی جاتی ہے وہیں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، جہاں سے بندے کو بنایا جاتا ہے، جس بندے کو جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی مٹی میں دوبارہ داخل کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص قصور میں رہتا ہے، اس کی پیدائش والے وقت جو مٹی لی گئی تھی، جب باپ کے جو ہے صلب سے اس کا جو ہے وہ روح، اس کا نطفہ اس کے ماں کے شکم میں ڈالا گیا تھا، جو مٹی فرشتے لے کر آئے، اگر آئی جنت البقیع سے، پیدا ہوا قصور میں، یہاں موت نہیں آئے گی، یہاں موت نہیں آئے گی۔ اگر آ بھی گئی تو دفن یہاں نہیں ہوگا، دفن یہاں نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے نطفے کی مٹی جنت البقیع سے آئی تھی، اس نے وہاں جانا ہے اور وہاں جا کر دفن ہونا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مکین گنبد خضرا کی مٹی اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے دست انور کی مٹی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پاک کی مٹی مکین گنبد خضرا کے اندر سے دی گئی، جس مٹی سے دست مصطفیٰ کو پیدا کیا گیا، اسی مٹی سے ابو بکر عمر کو پیدا کیا گیا، اور وہ بات جائے صدیق و فاروق کی شان پر جن کا گھر آقا کے مدینے میں ہے۔ یہ تینوں ایک مٹی سے تخلیق کیے گئے۔ اللہ سب کو حضور کے گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ کی قسم اس شاخ دنیا کائنات کے کونے کونے سے فقط اس لیے جو ہے وہ جاتے گئے، ان کی نیت، ان کے قلب کی کیفیت یہی ہوا کرتی ہے کہ ہماری حاضری مکین گنبد خضرا کے لیے ہے۔ حضور کی وجہ سے اللہ حج بھی کرا دے گا، اللہ عمرہ بھی کروا دے گا، اللہ یہ سب کچھ کروا دے گا، لیکن مقصد جو حاضری ہوتی ہے وہ دربار گنبد مکین خضرا کی نیت کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے اس شاخ تڑپتے جاتے گئے اور روتے جاتے گئے، ایک ہی تمنا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس کی زیارت ہو جائے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرط جو ہے وہ مل جائے، اور حضور جو ہے میرے حضور کی وجہ سے میرے گناہ اللہ جو ہے وہ معاف کر دے۔ ایک ہی طرف ایک ہی تمنا ہوتی ہے، حاجی حج کرنے کے بعد یا عمرہ کرنے کے بعد، طواف کعبہ کرنے کے بعد، ملتزم پر دعا مانگنے کے بعد، حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کے بعد، زمزم پینے کے بعد، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد، جب حاجی فارغ ہو جاتا ہے اور بیت اللہ میں آتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عمرے کی یا حج کی سعادت عطا کی ہے، جب یہ وہ کہہ چکتا ہے، کعبے کا جو پرنالہ ہے، کعبے کا جو پرنالہ ہے اس کا رخ گنبد خضرا کی طرف ہے، اس کا رخ گنبد خضرا کی طرف ہے۔ حاجی نے حج کر لیا، حاجی نے عمرہ کر لیا، تمام ارکان ادا کر لیے، جب بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو پھر کعبے کے اندر سے آواز آتی ہے، کعبے کے ہاتھ کا اشارہ گنبد خضرا کی طرف ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت عشق عشق محبت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کعبہ حاجی کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ پرنالہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے، پرنالے کا رخ، پرنالے کا رخ کعبۃ اللہ کے مزاب رحمت، پرنالے کا رخ اس طرح گنبد خضرا کی طرف ہے۔
گویا کعبہ ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ رہا ہوگا اے حاجی تو نے سب کچھ کر لیا ہے، اب آ تجھے اس مقام پر پہنچاؤں کہ جس کی وجہ سے مجھے بھی عزت دی گئی ہے۔ حاجیو شہنشاہ آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور کعبے کے اندر سے یہ آتی ہے صدا، میری آنکھ سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کعبہ کہہ رہا ہوتا ہے اے حاجی میری زیارت تو نے کر لی ہے، ارکان ادا کر لیے ہیں، سب کچھ نے کر لیا ہے، بہاریں لوٹ لی ہے، زمزم سے سیراب ہو چکا ہے، اب چل گنبد خضرا کی طرف، تاکہ اس حج اور عمرے پر محمد عربی جو ہے مقبولیت کی سند لگا کر اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ یہ عمرہ حج قبول ہو جائے۔ اب سند مور لگوانے کے لیے جا مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں مختصر عرض کرتا ہوں، جب یہ تڑپتا ہوا، جب جو ہے یہ روتا ہوا حاجی مکہ سے نکلتا ہے، مدینہ کا رخ کرتا ہے، مدینے میں جاتا ہے، عشاق اپنے اپنے کیفیات کے ساتھ جاتے ہیں، اپنی اپنی کیفیت کے ساتھ جاتے ہیں۔ میں ایک عاشق کی جو ہے وہ بات عرض کرتا چلوں، کیونکہ بے شمار عشاق کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں اور قیامت تک جاتے رہیں گے، ان کے قلب کی کچھ اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن حواس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، اس عاشق کی بات کرنے کے بعد جو ہے وہ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم حواس فرماتے ہیں میں نے جب عمرہ کیا، حج کیا، تو میں مکین گنبد خضرا کی زیارت کے لیے نکلا۔ پرانے دور میں پیادل سفر ہوتے، خچروں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، قافلہ در قافلہ۔ فرماتے ہیں کہ رستے میں پانی ختم ہو گیا، پیاس کی شدت سے میں تڑپ کر رہ گیا اور میں بے ہوش ہو گیا، پانی نہیں تھا، میں بے ہوش ہو گیا۔ اچانک کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ کسی نے میرے چہرے پر پانی کے چھٹے لگائے، اور جب میری آنکھ کھلی، حضرت ابراہیم حواس فرماتے ہیں مجھ سے اس نے کہا، کہنے والے نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا محبوب رب کائنات کی بارگاہ میں حاضری دینا مقصود ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے مجھے پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد فرمایا میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اس نے مجھے اپنی سواری پر سوار کر لیا۔ فرماتے چند قدم اٹھے تھے کہ انہوں نے سواری روکی اور فرمایا سامنے دیکھو۔ سواری روکی، فرمایا سامنے دیکھو۔ حضرت ابراہیم حواس فرماتے ہیں میں نے سامنے دیکھا، مدینے کی بستی قریب آ رہی ہے، مدینے کی بستی قریب آ گئی ہے، یہ خوشبوئے حبیب آ گئی ہے، تڑپتے رہے عمر بھر جس کی خاطر وہی ساتھ خوش نصیب آ گئی ہے۔ میں نے دیکھا چند قدم تھے کہ حضور علیہ السلام کا روضہ سامنے تھا۔ میں نے کہا حضور کا روضہ ہے، گنبد خضرا ہے۔ وہ کہنے لگا اتر جائیے اور میرا سلام بھی عرض کر دینا، اتر جائیے میرا سلام بھی عرض کر دینا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام خضر ہے، میرا نام خضر ہے، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا خضر بھائی آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، خضر بھائی آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، آپ روضہ انور پر تشریف لے گئے۔ کوئی بھی عشاق جب روضہ پاک کی زیارت کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری تربت کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے، اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ جیسے مکہ مکرمہ میں حج اور عمرہ کیا، گناہوں کی بخشش ہو گئی، ایسے مکین گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہوا، رب کی عزت کی قسم ہے ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہ معاف کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب آپ اپنے اونٹوں کو اعلان فرما دینا، ان کو بتا دیں، آپ اپنے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب جب آپ کی امت اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، جب آپ کی امت اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو پھر گناہ بخشوانے کے لیے، اس ظلم کو بٹھانے کے لیے، ان جو ہے گناہوں کے دبوں کو ختم کرنے کے لیے محبوب تیرے در میں آئے، تیرے در پر آ جائیں اور مجھ سے استغفار کریں، محبوب تو ان کی سفارش کر اور میں ان کی توبہ قبول فرما لوں گا۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو چند دنوں کے بعد ایک اعرابی نے قرآن کی یہ آیت پڑھی
اور اس نے کہا یہ تو بہت بڑا بشارت اور انعام ہے کہ محبوب کے در پر جاؤں، اللہ کا فرمان ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، علی المرتضیٰ شیر خدا سے ملاقات ہوئی۔ وہ عرض کرنے لگا عرابی میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، حضور کے در پر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا 3 دن ہو گئے حضور دنیا سے پردہ فرما، 3 دن ہو گئے حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس نے کہا اچھا مجھے حضور کی تربت پر لے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر عرابی پہنچا، اس نے خاک اپنے سر میں ڈالی، رویا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آج ہی قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو میرے محبوب کے در پر حاضر ہو جاؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں، میں تو آپ کی بارگاہ میں آ گیا، میرے گناہ کیسے بخشے جائیں گے؟ وہ حقیقی فرماتے ہیں قبر کے اندر سے آواز آئی قادر وہ فیضا جا اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ قبر رسول سے آواز آئی، قبر رسول سے آواز آئی، قبر رسول سے آواز آئی جا اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس لیے تو بولے کہ جب ہم تم سے باتیں ہیں سب ماننے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے تو زندہ ہے بندہ، ارے تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مدینے کے حصے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے تجھے پتہ نہیں یہ کس مقدس ہستی کی جو ہے وہ بارگاہ ہے جہاں فرشتے بھی جو ہے جھک جھک کر صبح سے لے کر شام تک سلامی پیش کرتے گئے، جہاں جناب جبریل علیہ السلام جیسے قدمان مصطفیٰ میں آ کر بیٹھ جاتے گئے۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ جو ہے وہ تقریر، یہ بیان بہت ہی لمبا ہے، طویل ہے، اگر جو ہے یہ بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ ختم نہ ہو۔ بہرحال میں نے اپنی حاضری لگوائی اور اپنی جو ہے وہ حاضری جو میں نے پیش کی ہے اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی پاک اور مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین و علیہ۔